جو دوسروں کی زندگی میں آگ لگائے رکھتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ ان پر درود پڑھیں جو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے۔ ایک بچے سے جو غمگین تھا تعزیت کی کیونکہ اس کی چڑیا مر گئی تھی۔ اس ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے جو امت کے غم میں زار و قطار رویا کرتے تھے کہ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، وہ جانتا ہے ہر تڑپ، اسے ہر دکھ کی خبر ہے، وہی تو جاننے والا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے، جو ٹھوکر اللہ تک لے جائے وہ سزا نہیں ہوتی۔ کہ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ بہت سے لہجوں پر دل ٹوٹ بھی جاتا ہے، بہت کوشش کے بعد بھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور آنسوؤں کو روکنے پر بھی وہ بہہ جاتے ہیں۔ جب خود کو پوری دنیا میں تنہا تصور کرتے ہیں تبھی دل سے ایک آواز آتی ہے، لوگوں کا کیا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جو محبت آپ میں عاجزی اور نرمی پیدا نہیں کر سکتی، چاہے وہ انسان سے ہو یا اللہ کی ذات سے، یقین مانیے وہ محبت نہیں ہے۔ وقت کتنا ہی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا اپنوں کا ہو یا پھر کسی اور کا ہو۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں ورنہ بات تک نہیں کرتے۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنی فطرت کو استعمال کریں، اپنے خدا کا شکر کریں کیونکہ وہ کریم ذات ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ پاکستان کی قومی بیماری جلن ہے، چاہے وہ معدے کی ہو یا دوسروں کی ترقی اور خوشحالی کی۔ اگر لوگوں کو معاف کرنا اور اچھے سے پیش آنا تمہاری کمزوری ہے تو تم سب سے طاقتور ہو۔ اچھے وقتوں میں لوگوں سے فاصلہ رکھنے والے برے وقت میں لوگوں سے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، کیونکہ جو فاصلے آپ نے بڑھائے ہیں اسے کوئی دوسرا کیوں دور کرے گا۔ غلط باتوں کو نظر انداز کر دینا دانش مندی اور اس پر بحث کرنا بے وقوفی ہوتی ہے، کیونکہ غلط بات انتشار پھیلانے کے لیے ہی تو لکھی جاتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا ہی لکھنے والے کی سزا ہوتی ہے۔ اس لیے غلط بات کو نظر انداز کریں، نہ کہ اس کو بڑھا کر انتشار پھیلائیں۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے، اور خوشیوں میں بھی اس لیے ساتھ ہوتے ہیں کہ خوشیوں کو برباد کیسے کیا جائے، اس کو دکھ کیسے پہنچایا جائے۔ میں خدا اور انسان کے بارے میں آج تک بس اتنا جان پایا ہوں کہ مجھے جب بھی خدا کی ضرورت پڑی اس نے انسان کا روپ دھار لیا، اور جب جب مجھے انسان سے کام پڑا وہ خدا بن بیٹھا۔ اے اللہ، میں نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا میں نے جن کی غیبت یا چغل خوری کی ہے،
انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں مجھ سے بدلہ لینے کی طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ کسی کا ذکر کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہوتی، جو دل کو راز ہوتے ہیں زبان پہ رقص کرتے ہیں۔ مشکل وقت مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی بھی کبھی نہیں بھولتا۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔